إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دنیا میں انسان کی رشتہ داریاں اور دوستیاں بہت سارے لوگوں سے ہیں، لیکن تمام دوستیوں اور تمام رشتہ داروں میں سے اگر کوئی سب سے اعلیٰ ترین شخص اور سب سے قریب ترین، سب سے شفیق اور مہربان اگر کوئی ہے تو وہ والدین ہیں. اولاد اپنے بعض مقاصد کے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کر لیتی ہے، ماں باپ کی خدمت کر لیتی ہے. بہن بھائی عموماً کسی نہ کسی غرض سے اپنے بھائی بہنوں سے تعلق رکھتے ہیں. دنیا کا واحد رشتہ یہ ہے کہ جس میں کوئی غرض، کوئی کسی قسم کا لالچ اور کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. اس کے باوجود وہ اپنی اولاد سے اتنی محبت اور شفقت رکھتے ہیں کہ دوسرا کوئی رشتہ دار رکھ ہی نہیں سکتا. اولاد پیدا ہوتی ہے تو یقیناً والدین بڑی شفقت کے ساتھ اسے پالتے ہیں. بہت ہی خاص اہتمام ہوتا ہے بطور خاص والدہ کی طرف سے. کسی نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اپنی کمر پر اٹھایا ہے اور میں نے اسے پورا حج اپنی کمر پر اٹھا کر کروایا ہے. کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں وَلَا ظَفْرَ مِن ظَفَرَاتِهَا، جب تمہیں جنم دیتے ہوئے اس نے تکلیف سے آہیں بھری تھیں، ایک آہ کا بدلہ بھی تم نہیں دے سکے. اور انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی نہ کوئی طلب ہوتی ہے، خدمت کرتا رہوں گا، کھانا پانی بھی اچھا ملے گا، کپڑا اچھا ملے گا، میری تعلیم کا انتظام کریں گے. یہ سارا کچھ والدین سے امید رکھ کے ان کی خدمت کر رہا ہے. اور والدین انہیں اپنی اولاد سے عموماً اس قسم کی کوئی توقع نہیں ہوتی. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری اولاد کے بڑے ہونے تک ہم رہیں گے بھی یا نہیں.
کئی لوگ دعائیں خود بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ اب بچوں کی خوشیاں دیکھنا، کون سی خوشیاں؟ ان کی شادی کر پائیں، ان کے بچوں کو گود میں کھلائیں۔ دعائیں مانگتے ہیں کہ وہ وقت آئے، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور پھر کسی صاحب نے اپنے والدین کے بارے میں یہ کہا کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتا ہوں، تو کیا میں اس طرح بر الوالدہ، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا میں نے حق ادا کر دیا؟ میں انہیں نہلاتا ہوں، میں انہیں وضو کراتا ہوں، میں منہ دوسری طرف کر کے یعنی انہیں غسل تک بھی دیتا ہوں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، تم اپنی والدہ کا اب بھی حق ادا نہیں کر سکے، کیونکہ جب تمہیں وہ پال رہی تھی، اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے، دودھ پلایا سال، 1.5 سال، 2 سال، دودھ پلانے کی مدت تو 2 سال ہے نا۔ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، والدہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے اگر وہ رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ وہ بغیر کسی لاگ لپٹ کے، بغیر کسی لالچ کے، وہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھنے کے بعد ہر طرح کی تیری راحت کا، آرام کا خیال رکھتی رہی، اور جن دنوں میں تو بیمار ہوتا تیرے ساتھ وہ پریشان ہو جاتی۔ اور ماؤں کے بارے میں تو عموماً یہ سننے میں آتا ہے، آج تو الحمدللہ حالات بچے بہت اچھے ہو گئے، پیمپر ہے، بچے کو پیمپر باندھا، بیڈ پہ سلائیں، گود میں بٹھائیں، صوفے پہ رکھیں، پرواہ نہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، رات کو بچے پیشاب کر دیتے اور جگہ گیلی ہو جاتی، اور مائیں عموماً بچے کو دوسری طرف خشک جگہ پہ سلا کر خود گیلی جگہ کی طرف کچھ کپڑا وغیرہ ڈال کے سو جاتی، تاکہ میرے بچے کی نیند خراب نہ ہو، اسے اذیت نہ ہو۔ اور اس وقت والدہ کی خواہش کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا زندہ رہے، بھلے بڑے جوان ہو۔ کہا گیا کہ تم اس کی خدمت کر رہے ہو اور تیری تمنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے۔ والدہ بوڑھی ہو گئی، اپنے بول و براز کی بھی ہوش نہیں رہی، شب و روز خدمت کر رہا ہے، خدمت کے باوجود دل میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب اس کو سنبھال لے، کیونکہ میرے بس سے باہر ہو رہے۔ کہا کہ جب وہ تیری اسی حالت میں تمہیں دھوتی تھی، تمہیں نہلاتی تھی، تمہیں گیلی جگہ سے اٹھا کے خشک جگہ ڈالتی تھی، تیری ساری خدمت وہ کرتی تھی، اور تجھے وہ تیری زندگی چاہتی تھی۔ اس کے برعکس آج تو خدمت تو کر رہا ہے، لیکن تو اس کی موت چاہ رہا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی لالچ، کسی قسم کا کوئی کسی سے مطالبہ نہیں، بلکہ خالص دل کے ساتھ وہ لوگ اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ بعض بدتمیز لوگوں سے یہ تک سننے میں آیا، ماں باپ نے کبھی ہوتا ہے نا غصے میں آ کے کہہ دیا کہ تمہیں تو ہم نے خواہ مخواہ جنم دے دیا۔ ظاہر ماں ہے، باپ ہے، کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے۔ تم پہ ہم نے خرچہ کیا، تمہیں پڑھایا، تمہیں لکھایا، تمہیں یہ کیا، تو فوری طور پہ کہیں گے تو کیا ہے، ساری دنیا کرتی ہے، تم نے کون سا انوکھا تیر مار لیا۔ یہ انتہائی گستاخی اور بدتمیزی ہے۔ ماں باپ کو ان کے احسانات کا بدلہ دینے کے بجائے یہ کہنا کہ یہ کون سا انوکھا کام کیا، سارے لوگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آثار اور اعمال میں
ہمیں وہ انداز بتایا ہے کہ ماں باپ کے مقام کے برابر دوسرا کسی کا مقام ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل، جسے یہاں سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے، اس کی آیت 23 اور 24 جو ابھی آپ نے پہلی رکعت میں 2 آیتیں سنی ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب دوسری کوئی بات نہیں کہی۔ جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو یقیناً کرے گا ہی، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میری عبادت اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اطاعت، یہ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہاری زندگی میں ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، یہ ہے وقت ماں باپ کی خدمت کا اصل۔ اور اللہ رب العزت نے جب پہلے کہا صرف احسان کی بات کہی، اور یہاں فرمایا اگر وہ تمہارے پاس کبھی بوڑھے ہو جائیں یا تم میں سے کوئی تمہارے سامنے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے۔ بعض دفعہ ایسا بھی تو ہے نا کہ بچہ چھوٹا ہے اور والد فوت ہو گیا، بچہ چھوٹا ہے والدہ فوت ہو گئی، لیکن تمہاری زندگی میں اگر ایک بھی کوئی بوڑھا ہو جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہاری زبان سے ان کی کسی حرکت پر کبھی اف تک نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا اف۔ اف کیا ہے؟ کوئی گالی ہے؟ گالی نہیں ہے۔ اف میں بظاہر کوئی ایسی قباحت نہیں، کسی بھی کام کو اف، لیکن اللہ رب العزت نے ماں باپ کے سلسلے میں اف بھی نہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کی عادات بدل گئیں، ان کے مطالبات بدل گئے، ان کی خواہشات اور تمنائیں بدل گئیں، ان کی تمنائیں اب اور ہیں۔ اور وہ تمنائیں کون سی ہیں؟ عموماً والدین بوڑھے ہو کر بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی دنیا والی صرف دیکھی بھالی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں اس بات کا باقاعدہ اعلان فرمایا، ہمیں سمجھایا۔ ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جسے لمبی عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اس کی تخلیق کو الٹا دیتے ہیں۔ بڑھاپے میں جا کر آدمی بچہ ہو جاتا ہے۔ اب بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے، بچے کے منہ میں دانت نہیں اور بابا حضور کے منہ میں بھی دانت نہیں، ایک جیسے ہو گئی یا نہیں؟ بچہ خود سے چل نہیں سکتا، بستر پر پڑا ہوا ہے، گہوارے میں پڑا ہوا ہے، اور اگر چلنے لگتا ہے تو آپ نے اس کو اپنی انگلی پکڑائی ہوئی ہے یا اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور ماں باپ تو بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ بچے کو ہاتھ پکڑاتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، انگلی پکڑاتے ہیں کہ یہ سہارے کے ساتھ چلے۔ آج واکر اور یہ وہ بہت کچھ نکل آیا، لیکن اصل میں یہ سہارا انگلی کا اور والدین کے ہاتھ کا ہی ہے۔ الٹا ہوا یا نہیں؟ بچے کو، چھوٹی عمر کے بچے کو کہتے ہیں اس کو کیلا کھلاؤ، سیب یہ نہیں کھا پائے گا، اس کو باریک مالیدہ کر کے وہ بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اب باری آئی ہے والدین کے لیے۔ اب والدین میں سے اگر کوئی کہہ دے بچے ٹافی کھاتے ہیں یا نہیں، ماں باپ بڑے شوق سے لا کے دیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر حضرات الگ بات ہے کہیں کہ یہ دانت کھا جاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن بچے کھاتے ہیں، والدین لاتے ہیں۔ اب اگر ابا حضور نے کہہ دیا کہ میرا ٹافی کھانے کو جی چاہتے ہیں، لو یہ اب ٹافی کھائے گا،
کتنے کم نصیب ہیں یہ اولاد. تمہیں انہوں نے بغیر کسی لالچ کے ایک مدت تک ہر چیز کھلائی پلائی پڑھایا لکھایا، اور آج اگر وہ ٹافی مانگ بیٹھے تو لو جی یہ ٹافی مانگتے. بڑھاپے میں بزرگ آدمی کا میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے. اب ٹافیاں ہیں وہ بنی بنائی مل جائیں گے، اب گڑ کون لائے گا اور شکر کون کھلائے گا. ٹافی دے دو مذاق اڑائیں گی، بہویں مذاق اڑائیں گی، بیٹے بیٹیاں تک. اور اگر کبھی والدین ناراض ہو جائیں یا کبھی والدین اس قسم کی کوئی حرکت کر بیٹھیں جو تمہیں ناپسند ہے، فلا تقل لہما اف، تمہاری زبان سے اف تک نہیں نکلنا چاہیے. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. یہ جو کہتے ہیں نا کسی کے سامنے بگڑ جانا، اسے جھاڑنا، اسے دبکانا، انہیں دبکانا تو دور کی بات ہے، تمہاری زبان سے ان کے لیے اف بھی نہیں نکلنا چاہیے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے لیے بڑی نرم زبان سے بڑے پیار سے بات کرو تو انہیں محسوس ہو کہ یہ ہمارا نیک فرما بردار بیٹا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اب کھلا پلا رہے ہیں تو بات ایسے کریں کہ آپ اپنے ابا کے باس ہو گئے ہیں. اپنے ابا کی اولاد ہی رہیں، اسی میں خیر. قرآن کریم نے اسی کو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا کہ ان کے سامنے اپنے پروں کو نیچا کر کے بچھا کے رکھو، ان کے سامنے اپنے پر بچھا کے رکھو، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھو، اکڑ کر نہ چلو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پیار سے شفقت سے محبت سے پالا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ محبت کر، ان پر رحمتیں نازل فرما. اس آیت میں جو دعا کے الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہاں سے قل نکال دینا ہے، کیونکہ قل تو حکم ہے نا. کہیے کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما. ہم اب کہیے کو نکال دیتے ہیں، پیچھے رہ جائے گی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح کہ یہ بچپن میں مجھ پر رحم فرماتے رہے. اللہ رب العزت نے والدین کے لیے کیا مقام عطا فرمایا ہے. اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمایا کہ ان سے جاہمہ سلمی ایک صحابی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اردت الغزو، اے اللہ کے نبی میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے. اعمال صالحہ میں سے جہاد بہت بڑا عمل ہے، سب جانتے ہیں، کیونکہ ادھر تو منہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، اندر ہی اندر خطرہ رہتا ہے مارے نہ جائیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، دین کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ. اب یہ جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے. آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے، وجئتک استشیرک، میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنے آیا. یعنی یہ نہیں کہ بندوق پکڑی اور میدان میں نکل گئے، پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں. میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد مجاہدین کے ساتھ کہیں جہاد کے لیے نکل جاؤں، میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حل لک من ام، اے جاہزہ تمہاری ماں ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کی حالت پوچھنا چاہی. پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ قال نعم، تو انہوں نے کہا ہاں. قال الزمھا، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو،
الزمہا لازم، لفظ واضح ہے یا نہیں؟ الزمہا اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، اسے لازم پکڑو۔ فإن الجنت تحت رجلیہا، جنت تیری ماں کے پاؤں کے نیچے۔ اگر کوئی جہاد میں جنت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے اور گھر میں ماں ہے، فرمایا نہیں، میدان جہاد میں جا کر جنت تلاش کرنے کے بجائے اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تلاش کرو۔ اور ایک حدیث تو بڑی معروف ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، ہر کسی کو یہ الفاظ یاد ہیں، آتے ہیں۔ وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ الزمہا فإن الجنت تحت رجلیہا، اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہو، ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر مت جاؤ، جنت تو تیرے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنا مقام دیا عورت کو، من حیث المجموع، عورت چاہے کسی بھی درجہ میں ہے، کسی بھی مرتبہ میں ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بڑا ہی مقام دیا ہے۔ ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے، بیٹی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کی راہ میں دیوار، جس نے 2 بیٹیاں پال دیں، ایک بیٹی پال دی، اسلامی خطوط پر اس کی تربیت کی، شادی کر کے اس کے گھر میں اسے بھیج دیا، فرمایا قیامت کے دن یہ جہنم کی راہ میں اس کے لیے دیوار بن جائے گی، گویا کہ بیٹی بھی اسے جہنم میں جانے سے روک دے گی۔ بعض روایات میں بیٹی کی بجائے بہن کے الفاظ ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہے کہ والد فوت ہو گیا اور بھائی کو اپنے بہن بھائی چھوٹے جو ہیں وہ پالنے پڑے۔ اگر کسی نے اپنی بہن کی، 1 کی، 2 کی تربیت کی، مسلمانوں والی تربیت کی، ڈانسر نہیں بنایا، سنگر نہیں بنایا، ایکٹر نہیں بنایا، اسے مسلمان عورت بنایا، اور پھر شادی کی، شادی تک ذمہ داری ہے خاص طور پر والدین کی، اس کے بعد اس کا شوہر۔ اگر کسی نے صحیح معنوں میں تربیت کر دی بہن کی، بیٹی کی، اور اس کا بیاہ کر دیا، فرمایا کہ جہنم کی راہ میں دیوار۔ اب ایک رشتہ اور ہے جو بہت قریبی ہے، بلکہ زیادہ ہی قریبی ہے، اور وہ ہے بیوی۔ زیادہ قریبی ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں بیوی کی بات مانی جاتی ہے اور ماں کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ کم بختی، شقاوت اور بدبختی دنیا میں لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، ماں کی بات کو رد کر دیں گے، بیوی کی بات کو مانیں گے۔ سلف صالحین امت میں سے ایک صاحب نے کسی سے کہا کہ اگر والدہ اور بیوی دونوں کا معاملہ یک وقت پیش آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے سامنے بھی تو یہ سوال ہے نا، بلکہ آیا رہتا ہے، جن کی والدہ زندہ ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے، ہمیشہ بہو سچی، کیونکہ وہ بیوی ہے شوہر کی۔ اگر کوئی مطالبہ ہے، ماں کا مطالبہ پورا ہو نہ ہو، بیوی کا ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا اگر کبھی ماں اور بیوی یک وقت کسی ایک چیز کا مطالبہ کر دے تو تمہیں اپنی ماں کا مطالبہ پورا کرنا چاہیے۔ کہا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا، کہا دیکھو، بیوی تو اور مل سکتی ہے، کیا ماں اور مل سکتی ہے؟ بیوی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ ناراض ہو کے گھر چھوڑ دے گی، ناراض ہو کے تم سے طلاق لے لے گی، بیوی اور مل جائے گی۔ اور اگر ماں کہیں مل جائے گی، دنیا میں یہ وہ رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، نعم البدل تو ہوتا ہے کہ پہلے سے اچھی چیز مل جائے، نعم البدل تو دور کی بات ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا بدل بھی کوئی نہیں۔ دنیا میں کبھی کسی کی 2 مائیں نہیں ہوتی۔ ماں جس نے پیٹ میں رکھا اور جنم دیا وہ ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔
دودھ شریک مائیں ہو سکتی ہیں، رضائی ماں جس کو کہتے ہیں، اور منہ بولی ماں کا تصور جو ہمارے یہاں ہے وہ تو بہت غلط ہے۔ منہ بولی ماں، منہ بولی بہن، نہ کوئی کسی کی ماں ہوتی ہے نہ کوئی کسی کی بہن ہوتی ہے۔ بے شمار برائیاں اور زناکاریاں اس منہ بولی کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ آج تو سگی ماؤں سے زنا کرنے والے کم بخت موجود ہیں، منہ بولی کون ہوتی؟ آندھی ریکارڈ باقاعدہ ایسے کیس آئے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا رہا اور ماں حاملہ ہو گئی، منہ بولی بہن بنا لیا، نہ پردہ نہ کچھ بھی، ایسے مل رہے ہیں، ایسے اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں جیسے سگی بہن ہو، جبکہ اس کا اور اس کا پردہ ہے۔ منہ بولی کا رشتہ اس اسلام میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خالص رشتے دیے ہوئے ہیں، اور خالص رشتے جو ہیں وہ ماں اور باپ، بہن بھائی، سگے، یقیناً پھر اپنے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان سب میں سے ایک نادر رشتہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہے، یہ کبھی دوبارہ نہیں ملے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان آیت 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا، وصیت کی، وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی، تاکید کی۔ ہمیں اگر کوئی کہے نا کہ اپنی وصیت لکھ دو تو گلے پڑ جائیں گے، کیوں میں مرنے والا ہوں؟ اب یہاں قرآن کریم میں وصیت کے الفاظ اللہ رب العزت نے اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی۔ اب اللہ رب العزت وصیت کی، وہ تو حی قیوم ہے، لا یموت، جو کبھی بھی نہیں مرے گا، لیکن وصیت کا لفظ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں بہت عجیب انداز سے لی جاتی ہیں۔ سور کہیں گے نہ، سور کہیں گے، لیکن خنزیر کہیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں کچھ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں 40 دن تک زبان ناپاک رہتی۔ خنزیر کا لفظ کہیں گے، قرآن کریم میں خنزیر ہے، ایک مرتبہ، کئی مرتبہ۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہاں چھوڑ دیں گے یہ لفظ کہ قرآن میں تو ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں، کیونکہ ہم نے کہہ دیا تو 40 دن زبان ناپاک۔ اسی طرح کی باتیں وصیت کے بارے میں، اسی طرح کی اور سارے الفاظ کو ہم نے اپنے حساب سے لیا ہوا۔ اردو میں کچھ اور ہوتا ہے، عربی میں کچھ اور ہوتا ہے، ہم اپنے اردو والا کام سیدھا کر لیتے ہیں، فوراً لفظ آیا کہ پچھلے دنوں حج کے موقع پر نقاب کا لفظ چلتا رہا بڑا، کہ عورت کو احرام کی حالت میں نقاب نہیں باندھنا چاہیے، مولویوں نے عورتوں کے منہ ننگے کرا دیے، احرام کی حالت میں پردہ نہیں، منہ ننگا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج و عمرہ کرنے والی خواتین نے پردہ کیا، وہ نقاب نہیں باندھا جو یہاں نوز پیس کے طور پر بیٹھ جاتا ہے، وہ منع کیا۔ ہمارے مولویوں نے سارا پردہ ہی منع کر دیا۔ شراب ہے، عربی شراب اور ہے، ہماری شراب اور ہے۔ اسی طرح وصیت کو ہر وقت اسی معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے تکلیف پر تکلیف اٹھا کے اپنے پیٹ میں رکھا۔ وہن کا معنی ہوتا ہے کمزوری، ضعف۔ اب ظاہر ہے کہ ماں کے پیٹ میں جنین جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، ماں کی تکلیف بھی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک جان کے اندر دوسری جان پل رہی ہے، وہ جان حرکت کرنا شروع کرتی ہے، تو پھر ماؤں کو معلوم ہے کہ وہ کتنی تکلیف اور اذیت برداشت کرتی ہیں۔ فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھا کر تمہیں جنم دیا۔ ڈلیوری کے وقت عورت جو ہے وہ موت و حیات کے درمیان ہوتی ہے، بچ جائے گی یا مر جائے گی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آج چاہے کتنے بھی اعلیٰ قسم کے انتظامات ہو گئے ہیں،
آپریشن سے ڈلیوریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن آج بھی آپریشن کے دوران بھی عورتیں فوت ہو رہی ہیں۔ اس مرحلے سے بھی تمہاری ماں گزری تمہارے لیے، اور پھر تم ان کی نافرمانی کرو، ان کی بات نہ مانو، نوکروں کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ بعض لوگ تو نوکروں سے بھی بدتر اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ ایک واقعہ یہاں ریکارڈ ہوا کچھ عرصہ پہلے، باپ نے کوئی پرانا سا برتن جو زیادہ ہی خراب ہو چکا تھا وہ اپنے بیٹے کو دیا کہ یہ پھینکو۔ بیٹے کو معلوم ہے کہ یہ برتن میرے دادا کے استعمال کے لیے میرے والد نے رکھا ہوا تھا، یعنی دادا کو سرونٹ ہاؤس میں رکھا ہوا ہے، کوٹھی، ولا، بہترین گھر، لیکن دادا حضور کو سرونٹ ہاؤس میں الگ، سرونٹ کوارٹر کہتے ہیں، ہاؤس نہیں، سرونٹ کوارٹر، اس کمرے میں کھانا پینا تو ظاہر ہے 2 وقت دیں گے، دیا، دیتے رہے، لیکن اعلیٰ قسم کے برتن گھر میں ہونے کے باوجود ایک ردی سے برتن میں کھانا جایا کرتا تھا۔ جب وہ بالکل ہی خراب ہو گیا تو بیٹے سے کہا یہ پھینکو۔ میں کہا نہیں بابا، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا جب میں بڑا ہو جاؤں گا، تم بوڑھے ہو جاؤ گے، تو میں یہ برتن تمہارے لیے کھانے کے لیے استعمال کروں گا۔ تم اپنے باپ کو اس برتن میں کھانا دیتے رہو، میں تمہیں دوں گا۔ یہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور یہ بات کتب حدیث میں باقاعدہ موجود ہے اور دیگر ضرب المثل بنی ہوئی ہیں کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ کما تدین تدان، یہ ہے جیسی کرنی ویسی برنی۔ اگر اولاد کے سامنے اپنے ماں باپ کو ذلیل کریں گے، یقیناً یہ اولاد تمہیں ذلیل کرے گی، کیونکہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت باتیں جو ہیں وہ دکھا دیتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے باپ نے اپنے باپ کی قیمت کیا رکھی، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا ہر حال میں، حتیٰ کہ تھوڑا آگے جا کر اسی آیت سورہ لقمان میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ مشرک ہیں، مثال کے طور پر مشرک ہیں یا وہ کفر پر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی، تم مسلمان ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا شرک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں اور تمہیں شرک پر لگانا چاہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہ شرک کی بات مت ماننا۔ کفر پہ کہیں وہ نہیں ماننا، شرک پہ کہیں وہ نہیں ماننا، لیکن کیا اب کچھ بھی نہیں ماننا؟ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک کرنے کا کہیں تو نہیں مانو، کوئی بھی غیر شرک بات کریں، حکم دیں، نہیں مانو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ضروری نہیں ہے، جائز ہی نہیں۔ تو فرمایا شرک کہیں نہیں، فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا داری معاملات میں ان کے ساتھ تعاون جاری رکھو، خدمت جاری رکھو، احسان جاری رکھو۔ کافر کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، کفر پہ شرک پہ لگانا چاہتا ہے، تب بھی یہ نہیں کہ تم ان کی خدمت چھوڑ دو، صرف کفر شرک والی بات نہیں ماننا، باقی ہر بات ان کی مانو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاتون مسلمان نہیں ہوئیں، غالباً حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ والدہ آئیں تو وہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، یا رسول اللہ میری والدہ آئی ہے
وہی راغبہ عن الاسلام، لیکن وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ افاصلھا، کیا میں صلہ رحمی کروں یعنی خدمت کروں؟ فرمایا صلھا، خدمت کرو، تمہاری ماں ہے، کافر کی، مشرک کی، اس کی بھی خدمت کرنے، صلہ رحمی کرنے، احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اگر مائیں خوش نصیبی سے مسلمان ہیں، باپ خوش نصیبی سے مسلمان ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی پرہیزگار بھی ہیں، اور اولاد انگریز ہو جائے، ہمارے یہاں انگریز ہیں یا نہیں؟ کالے انگریز، چاہے کتنے گورے بھی ہوں گے لیکن عموماً ان کو کالے انگریز کہا جاتا ہے۔ ہمارے کچھ علاقے ہیں انہیں کہتے ہیں کاٹھے انگریز۔ اولاد اگر انگریز ہو جائے اور والدین کو مسلمان نیک دیندار دیکھ کر بھی ان کے سامنے ناک منہ چڑھائے، قرآن کریم کا یہ لفظ ذہن میں رکھیں، فلا تقل لہما اف، تمہیں تو اف تک کہنے کی اجازت نہیں، اس کے آگے کیسے جاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے لوگوں کو جب دین دیا، اب دیکھیں والدین کی اطاعت کس حد تک ہے اور کیسے ہے۔ کفر شرک کے معاملے میں بات آئے نا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی لگتے ہیں، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا یہ میرے ماموں ہیں، کوئی اپنا ماموں ان جیسا لائے۔ ہوتا ہے نا کہ اپنے عزیز پہ آدمی فخر کرتا ہے کہ یہ میرے ماموں ہیں، ان جیسا کسی کا ماموں ہے تو وہ لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ والدہ مصر ہو گئیں کہ نہیں، چھوڑو، یہ نیا دین کہاں سے تم لے آئے ہو، اس کو چھوڑو۔ کہا ماں دین نہیں چھوڑوں گا، میں مسلمان ہو گیا۔ چھوٹی عمر ہے ابھی، زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں۔ ماں نے کہا کہ اگر تم نے دین نہ چھوڑا تو میں احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ اب زہرا کے بڑے معروف تھے وہ کہ ماں باپ کے بڑے خادم تھے، بڑا پیار عزت احترام کرنے والے تھے۔ کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی۔ کہا چھوڑ دو، لیکن میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے واقعی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مرنے والی ہو گئی۔ آئے، دیکھا کہ ماں کی حالت بڑی پتلی ہو رہی ہے، تو کہا ماں کھا لیا کرو، کچھ پی لیا کرو، واللہ لو کان لک الف نفس و نفس، اماں اگر کبھی تمہاری 1001 جان بھی ہو۔ دیکھیں جب کفر کی بات آئے تو کتنے سخت قسم کے موقف تھے صحابہ کرام کے۔ فرمایا اماں اگر کبھی تمہاری 1001 یعنی 1001، یہ شاید عربوں میں کوئی اسپیشل ہی لفظ ہے۔ الف لیلہ سنا ہوگا آپ نے، اور اس کا نام الف لیلہ نہیں ہے، اس کا نام ہے الف لیلہ و لیلہ، 1001 کہانی۔ ہمارے یہاں الف لیلہ کہتے ہیں، وہ کام چل جاتا ہے، لیکن اصلاً ہے الف لیلہ و لیلہ، 1001 کہانی، 1001 قصہ۔ یہ عربی ادب کی بڑی معروف کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اماں اگر تمہاری 1001 جان ہو، فخرجت من کے نفس بعد نفس، اور ایک ایک کر کے تمہاری جان نکلتی رہے، 1001 جان بھی نکل جائے، ما ترکت دینی ھذا بشیء، میں اب یہ دین چھوڑنے والا نہیں۔ دین کی بات آئی نا، اماں نے اب کھانا پینا شروع کر دیا، دیکھ لیا کہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ لیکن یہ کب؟ جب کوئی کفر میں آنے کی، وہ کفر میں بلا رہی ہیں، کفر میں آنے کے لیے کوئی بلائے تو پھر یہ۔ اور بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اسی پر سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 8 نازل ہوئی، جس میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت 8 ہے، لقمان والی نہیں، اس میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرے ماں باپ تمہیں شرک پہ، کفر پہ لگانا چاہیں تو پھر بالکل ان کے بات کو نہیں مان۔
اور یہ بات صرف ماں کی حد تک ہی نہیں ہے، باپ کے بارے میں بھی موجود ہے۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں صحیح سند سے ثابت حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ عام طور پر درمیانی چیز اچھی ہوتی ہے نا، اب دیکھیں عمر بھی درمیانی اچھی، پہلے بچے، بعد میں بوڑھے، درمیان میں جوان ہیں۔ اسی طرح اسلام کو بھی معتدل درمیانہ دین قرار دیا گیا۔ ہمارا دین جو ہے اس میں تشدد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے روزہ رکھے رہو، 12-13 گھنٹے روزہ ہے کھولو۔ یہ نہیں ہے کہ ساری رات عبادت کرو، نہیں، عبادت بھی کرو سو، قرآن میں یہ باتیں ساری موجود ہیں۔ ہمارا دین اوسط، وخیر الامور اوسطها، اور بہترین چیز جو ہے وہ اوسط وسط ہی ہوتی ہے۔ اور یہاں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا فَإِنْ شِئْتَ فَأَغْوِ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر چاہو تو وہ دروازہ ضائع کر لو، او احفظها، یا چاہو تو اس دروازے کو سنبھال لو۔ اب دروازے کو ضائع کرنا کیا ہوگا؟ باپ کی نافرمانی کریں، اور بعض نافرمان تو اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ باپ کو انہیں آق کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ماں باپ کسی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو ایسے ہی آق کر دیتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ قانون انڈیا میں ہے یا نہیں آق والا، پاکستان میں تو ہے، انڈیا میں بھی ہے، بچے کو آق کر دیتے ہیں۔ یہ قانون غیر شرعی ہے۔ پہلی بات یہ کہ قانون غیر شرعی ہے، لیکن قانون غصے میں آیا باپ، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے کچھ نہیں دوں گا۔ جب وہ باپ ساری زندگی کچھ نہ دے تو مرنے کے بعد شرعاً یہ بیٹا اس کے جائیداد کا وارث ہو جاتا ہے۔ لیکن کتنا غصہ دلایا اس باپ کو کہ اس نے اس کو آگ ہی کر دیا۔ اس حد تک جو لے جاتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے۔ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ، تیرا باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، چاہو تو دروازہ سنبھال لو اور چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر لو۔ اور قرآن کریم میں سورۃ الاحقاف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، یہ دوسری آیت ہے، پہلے میں وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یہاں كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ۔ اللہ رب العزت نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور خاص فرمایا کہ تیری ماں نے تمہیں تکلیف پر تکلیف اٹھائی اور پھر تمہیں جنم دیا۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، وضع حمل یعنی ڈلیوری پر تکلیفیں اٹھائیں، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حسن سلوک سے پیش آنے والے کو اللہ آخرت میں تو نوازے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی ان کے لیے نجات اور خلاصی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت ایسے رائے گاں جائے گی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا۔ صحیح مسلم میں واضح طور پر حدیث موجود ہے۔ وہ واقعہ کئی مرتبہ میں نے ذکر کیا ہے۔ ایک پہاڑی غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے، واقعہ معروف ہے یا نہیں؟ بارش ہوئی، وہ ایک پہاڑی غار میں داخل ہو گئے، بارش اور ہوا زوردار جھونکا آیا، ایک بہت بڑی چٹان آ کے اس غار کے منہ کے آگے سامنے آ گئی، رک گئی، باہر نکلنے کے لیے راستہ ختم ہو گیا، جان کے لالے پڑ گئے، مر جائیں گے یہاں تو کھانا نہ پینا۔ تو ان تینوں نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ وسیلے والے مردوں کے وسیلے کے پیچھے بھاگتے ہیں، قبروں والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ہے وسیلہ۔ اپنے کیے ہوئے نیک عمل کا وسیلہ، نیک عمل کی طرف آنا نہیں، ہر وقت گناہوں میں زندگی گزارنا، اور وسیلے کی باری آئے تو کسی بزرگ کے سامنے جا کے بیٹھ جانا، بلکہ بزرگ کے سامنے نہیں، بزرگ کے اوپر،
بزرگ تو بیچارہ 5-6 فٹ نیچے ہے نا، بزرگ کے سر پہ بیٹھ کے وسیلہ طلب کر رہے ہیں. یہ وسیلہ ہے جائز شرعی وسیلہ. تینوں نے اپنے اپنا نیک عمل کیا، ذکر کیا. ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکریاں چرا کے دودھ دھو کے لاتا تو پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا. ایک دن بکریاں چراتے چراتے کہیں دور چلا گیا، واپس آیا تو میرے آنے تک ماں باپ سو چکے تھے. اب دودھ لے کے میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، وہاں میرے بچے بلبلا رہے ہیں کہ دودھ دو. یہاں میرے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، اور میں نے کبھی اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا تھا. ایسا آدمی آج نظر آئے گا کوئی؟ میں نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے بندے یقیناً دنیا میں موجود ہیں، بڑے بڑے خدمت گزار موجود ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے نا، کہ اپنی ماں کی خاطر شرف صحابیت چھوڑ دیا کہ میں صحابی نہیں بنتا، ماں کی خدمت سے میں نہیں ہٹوں گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر تابعین میں سے سب سے اعلیٰ تابعی اویس قرنی ہے، اویس بن عامر القرنی. اگر کبھی تمہیں مل جائے تو اس سے دعا کروانا. آپ اندازہ کریں عمر فاروق، شانوں کا کوئی شمار ہی نہیں، عظمتوں انبار، لیکن ایک تابعی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بہترین اعلیٰ ترین سب سے افضل تابعی ہے، اگر کبھی ملے تو دعا کروانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب کبھی یمن سے، یمنی تھے، آج بھی یہ بنی قرن والے قرنی سارے یمن کے ہی ہیں، اور کچھ یمن کے قریب علاقہ لگتا ہے جو پہلے یمن ہی تھا. یہ جیزان، نجران، یہ علاقے جو ہیں ابہا بہا وغیرہ یہ یمن کے بالکل قریب ہیں، اور کبھی وہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ایک وفد سے مباہلہ کیا تھا، یا مباہلے کی دعوت دی تھی، جس سے وہ بھاگ گئے تھے. وہ عیسائی معروف ہے کہ یمن سے آئے، مسجد نبوی میں انہیں بٹھایا گیا، اور یمن کے کس شہر سے آئے تھے؟ نجران سے. اور آج نجران کہاں ہے؟ ہمارے پاس، سعودی عرب. حضرت عمر فاروق جب بھی کبھی یمن سے امداد آتی، غلہ آتا، جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ آتا، اور لے کے آنے والوں سے آپ پوچھا کرتے تھے کہ تم میں کوئی اویس بن عامر قرنی ہے؟ لوگ کہتے نہیں. ٹھیک ہے، اگلا کوئی وفد آ گیا، کوئی حج و عمرہ کے لیے آ گیا، پوچھتے، بار بار پوچھتے. ایک مرتبہ وفد آیا تو کسی سے پوچھا کہ یہاں تم میں سے کوئی اویس ہے؟ کسی نے کہا ہے، فلاں ہے. ہاں تم اویس ہو؟ ہاں میں اویس ہوں. ابن عامر ہو؟ ابن عامر ہوں. قرنی ہو؟ قرنی ہوں. تمہیں برس ہو گئی تھی؟ ہو گئی تھی. ابھی 1 درہم کے برابر تمہارے جسم میں کہیں برس باقی، برس سمجھتے ہیں نا، سارا جسم سفید ہو جاتا. ساری برس ختم ہو گئی، لیکن نشانی دیکھو اللہ تعالیٰ نے رکھنی تھی، کوئی 1 درہم کے برابر. 1 ریال جو قائم ہے، آج کل تو قائم چھوٹا سا ہو گیا، پہلے ذرا بڑا ہوتا تھا، اتنا کوئی تھوڑا سا حصہ رہ گیا. کہا کہ وہ تمہارے جسم میں ہے؟ تو حضرت اویس کہتے ہیں ہاں ہے. فرمایا تو پھر میرے لیے دعا کرو. کہا کیوں؟ مطلب تم اتنا پوچھ کے تحقیق کر دعا کرو. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ اویس قرنی آئے، اس نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے سارے کام چھوڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس بھی نہیں آیا. لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، یہ الفاظ ہیں انتہائی اسپیشل. اگر وہ کبھی اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ انہیں کبھی جھوٹا نہ ہونے دے. یعنی کوئی مطالبہ اپنے لیے کسی کے لیے کریں اور اللہ کو قسم دے دیں، اللہ کبھی اس کی اس قسم کو جھوٹا نہ ہونے دے. یعنی ان کی ہر بات اللہ مانتا ہے. تو فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ حکم دیا. وہ ماں کی وجہ سے ہوا نا.
باپ کا مقام بھی بہت ہے، اور یہاں آدمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ سے پہلے کبھی اپنے بال بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا، سو گئے، اب ساری رات ایسے ہی گزر گئی، وہ بلاتے رہے اور میں یہاں کھڑا انتظار کرتا رہا، ایسے ہی صبح ہو گئی، جب میرے والدین اٹھے پہلے میں نے انہیں دودھ پلایا اور پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا۔ تو وہ چٹان جو ہے وہ تھوڑی سی سرک گئی۔ پھر دوسرے نے اپنا واقعہ ذکر کیا، تیسرے نے اپنا واقعہ ذکر کیا، اور چٹان کا منہ اتنا ہو گیا کہ وہ آرام سے باہر نکل آئے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے نجات دی یا نہیں دی؟ نہیں تو وہیں ان کا ظاہر ہے کہ تیا پانچا ختم ہونے والا تھا، نہ وہاں کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، بلکہ الٹا کوئی جانور، کوئی ایسی چیز نکل آتی، ڈس جاتی، مار دیتی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بچایا اور نجات بھی عطا کی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ہی بہترین انداز سے اپنے بندوں کو یہ حکم دیے ہیں اور کہا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اور ماں کا مقام بار بار یہ کہ بہت زیادہ آتا ہے، کیونکہ قرآن نے بار بار کہا تیری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، تکلیف اٹھائی، تمہیں جنم دیا، تکلیف اٹھائی، تمہیں پالا پوسا، وہ تمہیں لقمے بنا بنا کے، نرم مالیدہ بنا بنا کے کھلاتی رہی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ صحابی آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ من احق بصحبتی، میری صحبت، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ وہ پوچھتے ہیں ثم من، پھر کون؟ فرمایا امک، ثم من امک، ثم من۔ صحابی بھی آخر تک لے کے جا رہے ہیں کہ پتہ تو چلے کہ ماں کے بعد کوئی ہے بھی یا نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، اور چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابوک، اور اس کے بعد تیرا باپ۔ اب آپ کیلکولیشن تو جانتے ہی ہیں نا کہ 25% ہمارا ہے والدین میں سے باپ کا، 25%، اور 75% ماں کا۔ یعنی کمی بیشی خدمت میں اگر والد کے ہو بھی جائے تو والدہ کے لیے کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگوں نے کبھی والدوں کی، باپوں کی کمی بھی نہیں ہونے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے مشہور و معروف صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ بیٹے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے ساتھ نافع، ان کے غلام، ان کے ساتھی، ان کے دوست ساتھ ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ صحرا میں سے گزرتے ہوئے ایک بدو کو دیکھا تو پوچھا تم فلاں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں فلاں ہوں۔ اپنے سر سے جو صافہ یا پگڑی یا امامہ جو بھی تھا وہ نکالا اور اس کے سر پہ رکھ دیا، اور اپنے جانور جس پہ وہ خود سوار تھے اس پہ کہا کہ اس کے اوپر بیٹھو۔ وہ ہچکچا رہے ہیں، کہا بیٹھو، بٹھا دیا اور کہا کہ جاؤ، یہ سواری بھی تیری اور یہ امامہ بھی تیرا۔ اب ساتھ حضرت نافع رضی اللہ عنہ ہو یا کسی دوسرے ساتھی نے کہا حضرت یہ تو بدو لوگ معمولی سا کچھ لے کے راضی ہو جاتے ہیں، یار ہے کہ وہاں تو کچھ ملتا نہیں بدو میں، انہیں تو کچھ بھی دے دیتے، کپڑا دے دیتے، یہ خوش ہو جاتے، آپ نے سواری بھی دی جس پہ آپ نکلتے ہیں ادھر ادھر۔ فرمایا کہ اس کا باپ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ اب دیکھیں عمر فاروق فوت ہو چکے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا باپ میرے باپ عمر فاروق کا دوست تھا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر اپنے والدین کے مر جانے کے بعد صلہ رحمی کرنا چاہتے ہو تو ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے صلہ رحمی کرو، دوستوں رشتہ داروں سے۔ ظاہر ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان سے تو اب رشتہ داری کوئی نہیں، یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، خیرات کرو، اور ایصال ثواب کے طور پر نیت رکھو کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والد کو، میری والدہ کو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
ان کے دوست، ان کے رشتہ دار، خالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، پھوپھی ہے، دادا دادی، نانا نانی، ان سب کی خدمت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ میرا خیال ہے کہ خالہ، ماموں، نانا نانی، ان کے ساتھ عموماً حسن سلوک رہتا ہے یا نہیں؟ حقیقت عموماً ماموں سے کوئی ناراضگی نہیں، خالہ سے کوئی ناراضگی نہیں، نانی نانا سے کوئی ناراضگی ہے، چچا سے ناراضگی ہے، تایا سے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ سمجھ میں آتی ہے یا نہیں؟ ماموں، خالہ، نانا نانی، ان کا اس جگہ جو ہماری وراثت ہے اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں۔ باپ کی وراثت میں ان کا کوئی تعلق نہیں، دادا کی وراثت میں تعلق ان کا ہے، چچوں کا اور تایوں کا اور پھوپھیوں کا۔ اب یہاں آ کے بات بگڑتی ہے۔ اول تو اپنی بہنوں کو حصہ دینے کو تیار نہیں، ہمارے یہاں تو یہی چل رہا ہے نا، بہنوں کا حصہ ہڑپ۔ اگر کوئی بہن حصہ مانگ بیٹھے تو ساری عمر کے لیے رشتہ ختم۔ ہم نے اپنی بہنوں کو اتنا انڈر پریشر کر رکھا ہے کہ وہ بیچاری مانگتی نہیں، پہلے کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم سے سائن لے لو، ہم فارغ۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ سائن کوئی کام نہیں دے گا، آپ پراپرٹی تقسیم کریں، بہنوں کا حصہ اس کے ہاتھ میں دیں۔ اب بہن آپ کو دیتی ہے، مدرسے میں دیتی ہے، مسجد میں دیتی ہے، فقراء مساکین میں تقسیم کرتی ہے، یا بھی اب اس کا اختیار ہے۔ ایسے ہی سائن لے لینا، پتہ ہے کہ میں نے لے لیا تو یہ میل جول چھوڑ دیں گے۔ پہلے تمہارے دل کا پتہ چلے کہ دینے کو تیار بھی ہو یا نہیں، نکالو ان کا حصہ اور ان کے گھر پہنچاؤ، پھر دیکھو کہ وہ واپس لے کے تمہارے پاس آتی ہیں یا کیا کرتی ہیں۔ بہنوں کا کھاتا ہی ہم لوگوں نے ختم کر رکھا ہے۔ بھائی ہیں آپس میں جائیداد پر لڑ مرتے ہیں، کتنے مسائل آتے رہتے ہیں کہ دادا کی جائیداد ہے، اس میں سے جو میرا چچا اور میرے تائے اور میری پھوپھیاں، اب ظاہر ہے کہ ان میں لڑائی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخوال اور خالات، ننیال، وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، عموماً حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، خالہ سے بھی، ماموں سے بھی۔ جب باری آتی ہے چچا کی، تایا کی، تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّحْمِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، صحیح مسلم۔ بہترین نیکیوں میں سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ دیکھ لیں، دستار بھی اتار کے دے دی، سواری بھی دے دی، کہا میرے باپ، اس کا باپ میرے باپ کا رشتہ دار تھا۔ کہاں تک بات گئی؟ اور بعض لوگ اپنے والدین کا اس حد تک احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک والدہ زندہ تھی۔ ان کی والدہ کا اسلام لانا بھی ایک طویل واقعہ ہے کہ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروا کے اپنی والدہ کو مسلمان ہونے پہ لائے۔ گھر سے نکلتے ہیں تو اجازت لے کے نکلتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ گیا کہاں، آئے گا کب اور کہاں کہاں جائے گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، اجازت لیتے ہیں کہ اماں میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اتنے وقت تک میں آ جاؤں، اور اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک والدہ زندہ ہے کہ میں ان کو چھوڑ کے کس کے سہارے چھوڑ کے جاؤں۔ حضرت اویس والا تقریباً معاملہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، انہوں نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی۔ والدہ فوت ہوئیں، اس کے بعد انہوں نے حج کیا۔ زین العابدین، ابھی کل پرسوں سے یہ کھاتا بہت کھل جائے گا، کھلا ہوا تو ہے پہلے سے ہی، کیونکہ ایک نہیں 2-3 مہینے یہ کھاتا بڑا کھلا رہتا ہے۔ ذوالحج، حج ختم ہوا اور لوگوں نے رونا پیٹنا، چیخنا چلانا اور زنجیریں مارنا، اپنے آپ کو دنیا میں عذاب دینا۔ یہ انشاءاللہ دنیا میں عذاب ہے، آگ سے گزر رہے ہیں، زنجیریں چلا رہے ہیں، چھریاں چلا رہے ہیں، دنیا میں بھی لعنت اور عذاب، آخرت میں بھی انشاءاللہ لعنت و عذاب۔ میدان کربلا میں سے جو شخص زندہ رہے وہ تو معروف ہے نا کون تھے؟
وہ تھے زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی، زین العابدین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، وہ زندہ بچے تھے۔ اور آج جو ہمارے پاکستان انڈیا میں سیدوں کی کوئی شمار ہی نہیں، یہ سارے جو ہیں ان کو اگر لے جایا جائے سادات میں تو حضرت زین العابدین کی اولاد ہونے چاہیے، عربوں میں آپ کو کوئی ملے گا نہیں۔ اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر بندہ سید، ہر بندہ شاہ صاحب۔ اب بدزنی کرنا تو اچھا نہیں ہے، اللہ کرے کہ وہ اصل ہی ہوں، لیکن آدمی کچھ کامن سینس سے بھی تو کام لے سکتا ہے نا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ پورے سعودی عرب میں، پوری خلیج میں، پورے عراق میں جہاں کربلا ہے، پورے شام میں آپ کو سید نظر نہ آئے، اور پاکستان انڈیا میں ہر دوسرا تیسرا گھر سید کا ہے؟ چلیے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ کسی نے پوچھا کہ تم اپنی ماں کے اتنے خدمت گزار ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ تم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہو، کھانا ان کو دے کے تم بیٹھ جاتے ہو، کھانا ان کی خدمت رکھتے ہو، رکھواتے ہو، لیکن بیٹھ جاتے ہو ماں کے پاس خدمت کے لیے، ان کو کھلانا سارا کچھ، لیکن خود نہیں کھاتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر تعجب والی بات ہے نا، ایک آدمی ماں کا اتنا خدمت گزار ہو اور وہ ماں کے ساتھ پلیٹ میں کھانا نہ کھائے۔ ماں کے ساتھ کھانا کھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، بیوی کے ساتھ کھانے میں تو مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ بیوی کے ساتھ کھانا کھا لیا، کہیں گے بس یہ رن مرید ہو گیا ہے، زن مرید ہو گیا، یہ ہمارے کام سے گیا، اب یہ بیوی کا کیا کہیں گے، غلام ہو۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے۔ جس گوشت کی بوٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کھا کے رکھا، یعنی سارا تو نہیں کھایا نا، کچھ کھا کے رکھا، وہی بوٹی اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جھوٹا اور کیا ہوگا؟ پیالے میں جس جگہ بیوی نے منہ رکھ کے پانی پیا، اسی جگہ پہ منہ رکھ کے اسی پیالے سے پانی پی رہے ہیں۔ اس سے آگے ایک اور بات ہے جس کو لوگ بڑے عجیب انداز سے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی ایک ٹب میں اکٹھے نہا رہے ہیں۔ اب یہ بات صحیح حدیث میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ میں نے یہ بات ریڈیو میں بیان کر دی، یو اے میں، ام القوین ریڈیو، جہاں سے ہمارا الحمدللہ 13-14 سال ڈیلی پروگرام نشر ہوتا رہا۔ بعد میں پھر یہ باری جدہ میں آ گئی، جدہ ریڈیو سے۔ تو میں نے طہارت کے مسائل کے ضمن میں یہ بات ذکر کر دی کہ میاں بیوی اکٹھے ایک وقت میں ایک ٹب سے نہا سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک آدمی کا فون آیا 1 بجے 2 بجے، اس وقت ہمارا پروگرام نشر ہوتا تھا، شام کو فون آ گیا جب فارغ ہو گئے، بڑا گرم، جی آپ نے آج کیا کر دیا؟ ہم تو بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یعنی باجماعت آپ کا وہ پروگرام سنتے تھے، آج آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا بھائی مجھ سے آج کیا ہو گیا؟ میرے ذہن میں بھی نہیں وہ بات کہ میں ایسا کیا غلط کر بیٹھا۔ وہ آپ نے وہ کہہ دیا کہ میاں بیوی اکٹھے ایک ٹب میں نہا سکتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو نقل کیا۔ نبی کی بیوی ام المومنین، سارے مومنوں کی ماں کہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ٹب میں نہاتی تھی۔ پانی لیتے وقت کبھی کبھی ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو لگ جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نہاتے، میں کہتی کہ میرے لیے بھی تھوڑا پانی چھوڑ دینا۔ میں نے کہا یہ میں نے کہا ہے، یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ میں نے کہا اپنے بچوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باجماعت فلمیں دیکھو تو کوئی حرج نہیں، باجماعت فلمیں دیکھو اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی بیٹھی ہے، بچے بیٹھے ہیں، ٹک ٹکی لگا کے فلم دیکھ رہے ہیں، پرواہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کے ساتھ نہانا صحیح حدیث کا مفہوم بیان کر دیا، آپ نے آج کیا کر دیا؟ ہمارا تو یہ عالم ہے۔ بیوی کے ساتھ کھانا کھانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا پینے کا ہمیں
یہ ادب سکھایا کہ بیوی کے ساتھ کھاؤ پیو. کبھی کبھی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا لیتے تھے, دوڑ لگا لی. ایک مرتبہ دوڑ لگائی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ پھر کبھی دوڑ لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور فرمایا عائشہ ذالک بتلک, پرانی بات یاد دلائی. کہا کہ دیکھو آج بدلہ پورا ہو گیا, اس وقت تم جیت گئی تھی, اس وقت میں جیت گیا تھا, آج تم جیت گئی, بدلہ پورا ہو گیا. اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک, اتنا قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. ہمارے یہاں وہ سارے کا سارا مسئلہ الٹا, کہیں گے یہ رن مرید ہو گیا, یہ گیا کام. حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو, اخاف ان تسبق یدی الی ما قد الیہ عینہ الی ما سبقت عینہا. میں اس لیے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ میں کھانے میں سے مثلاً بوٹیاں ہیں, گوشت ہے, عرب لوگ جو ہے بوٹی گوشت والا روٹی ملا کے بہت کھاتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی نظر جس لقمے یا جس بوٹی پر پڑی ہو اور میں اٹھا کے کھا لوں, مجھے یہ گوارا نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی نظر پڑی ہے اور اس کو اٹھانے کا ارادہ ہے, کہیں میں پہلے اٹھانا. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چھت پہ نہیں چڑھا جس چھت کے نیچے میرے والد ہیں. میں کبھی اس چھت پہ نہیں چڑھا جس چھت کے نیچے میرے والد ہوں. لوگوں نے اپنے والدین اور ماں باپ کی عزت احترام کی انتہا کر دی. اس حد تک ہمیں سبق دیا کہ ماں باپ کیا ہیں. چھت پہ چڑھنا اس لیے گوارا نہیں کہ نیچے میرے والد صاحب. کوئی ایک بات ہے, بہت ساری باتیں ہیں, کیا کیا ذکر کریں. ایک روایت ہے شعب الایمان بہقی اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں, اور الکامل ابن ادی, الکامل فی الضعفاء کتاب کا نام ہے. اس روایت کی سند ضعیف ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اس روایت کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا اس کے روایت کو کہ سند کیسی ہے, لیکن بعض دیگر اہل علم نے کہا کہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے. لیکن بقول علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا معنی صحیح ہے. حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے, کیونکہ اس معنی کی تائید دوسری صحیح حدیثوں سے ملتی ہے. یعنی یہ کوئی انوکھی بات نہیں, دوسری حدیثوں میں یہ بات موجود ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ ان العبد لیموت والداہ او احدہما, بندے کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے, وَإِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌ, ان کی زندگی میں یہ ان کا نافرمان تھا. یعنی بات کبھی مانی کبھی نہ مانی, نافرمانیاں کیا کرتا تھا. آق کا لفظ اصل میں نافرمانی کے لیے ہے. ہمارے یہاں آق نامہ جو ہے وہ جائیداد سے دستبردار کرنے کے لیے, بے دخل کرنے کے لیے استعمال. فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا, وہ بندہ اپنے ماں باپ, فوت شدہ ماں باپ جن کی نافرمانی کرتا رہا, ان کے لیے دعائیں مانگے, رحمت کی دعائیں مانگے, مغفرت کی دعائیں مانگے, اور ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کرے, اللہ رب العزت اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا, اسے بار, ماں باپ کا فرما بردار ثابت کر دے گا. ہمارے پاس موقع ہے اس روایت کی روح سے کہ اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک پورا نہیں کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے والدہ, ان کے رشتہ داروں کی, ان کے متعلقہ لوگوں کی سب کی خدمت کریں, تاکہ جو ہماری کمی کوتاہیاں تھیں وہ ساری کی ساری نکل جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو والدین کا خدمت گزار بنائے, ہماری اولادوں کو بھی والدین کا خدمت گزار بنائے.